نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ گزشتہ نشست کے ساتھ جوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک اسکیم کے تحت آپ نے پہلے 3 دن غار ثور میں قیام کیا۔ غار ثور جو ہے وہ مکہ سے 3 میل دور ہے اور تقریباً یہ جس پہاڑی پر ہے وہ پہاڑی کوئی 1 میل کے قریب جو ہے وہ اونچی ہے۔ راستہ مدینے کا نہ بنایا گیا، راستہ یمن کی طرف جو جاتا ہے اس طرف گئے تاکہ تلاش کرنے والے جب مایوس ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ مدینے کی طرف اختیار کیا جائے۔ 3 دن سارے حالات اور واقعہ دیکھنے کے بعد آخر کار 4تھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور سے باہر نکلے اور اپنا سفر اختیار کیا۔ اس وقت ایک شخص جو کہ راستے بتانے والے پروفیشنل لوگ ہوتے تھے تو وہ عبداللہ بن عریقت، اگرچہ وہ کافر تھا لیکن قابل اعتماد تھا، تو اس کی رہنمائی لی گئی کہ وہ راستہ دکھائے گا کہ کس راستے سے زیادہ سیف طریقے سے، زیادہ محفوظ طریقے سے مدینے پہنچا جا سکتا ہے۔ لہذا وہ رہنمائی کرتا رہا، راستہ بتاتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ 1 دن اور 1 رات مسلسل سفر کرتے رہے۔ دوسرے دن بھی سفر جاری رکھا تاکہ جتنی جلدی ہو سکے دشمنوں سے دور ہو جائیں۔ تو جب تقریباً دوپہر کا وقت تھا تو اس وقت تھکان بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چوٹی کے نیچے سایہ دیکھا تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا۔ سب سے پہلے اس زمین کو صاف کیا، اس کے اوپر اپنی چادر بچھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آرام کے لیے بٹھا دیا۔ جب آپ آرام کرنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ کوئی کھانے کے لیے باہر نکل پڑے کہ میں کہیں سے کوئی کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ لے کر آؤں۔ تھوڑی دور انہوں نے دیکھا کہ ایک گدڑیا جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، تو اس سے کہا، ظاہر اجرت میں لینا ہوتا تھا، تو اس سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ ایک بکری کا تھن صاف کرو۔ تو اس نے اس کا تھن صاف کیا، پھر انہوں نے کہا اپنے ہاتھ صاف کرو، اس کے ہاتھ صاف کروائے، پھر وہاں پر دودھ دویا، اور دودھ دونے کے بعد ایک پیالے میں ڈالا اور اس کے اوپر ایک کپڑا جو ہے نا وہ باندھ دیا تاکہ ارد گرد کی مٹی اور گرد جو ہے نا اس میں نہ جا سکے۔ وہ دودھ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت والہانہ عقیدت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو بٹھانے بھی لگے تو زمین کو پہلے صاف کیا، پھر اپنی چادر بچھائی۔ جب دودھ لینے کے لیے گئے تو دودھ کے لیے انہوں نے دیکھے کتنی صفائی ستھرائی کا معاملہ جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو آپ اتنے صاف ستھرے تھے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی عقیدت، آپ کی محبت اس لیول کی تھی کہ آپ نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ وہاں سے نہ صرف اس گدڑیے کے ہاتھ دھلائے، وہ اس بکری کا تھن دھلایا، اور پھر جو دودھ پیالے میں ڈالا اس کے اوپر بھی کپڑا باندھ کے لائے کہ کہیں راستے میں کوئی گرد اور مٹی اس میں نہ پڑ جائے۔ بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا تو اس کے بعد
انہوں نے فرمایا کہ اب وقت نہیں ہو گیا کہ ہمیں دوبارہ سفر جاری کرنا چاہیے، لہذا دوبارہ وہاں سے سفر جاری ہوا۔ اچھا، جب آپ غار سے نکلے تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ، ایک اعلان ہو چکا تھا اہل عرب کی طرف سے، اہل مکہ کی طرف سے، اور وہ اناؤنسمنٹ کیا تھی کہ جو کوئی بھی حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا اس وقت کی ایک بہت بڑی رقم تھی، کیونکہ عربوں کا گزر بسر ہی اونٹوں پر ہوتا تھا، سفر بھی اس کے اوپر، دودھ بھی اس کا دونا، ٹھیک ہے نا، یعنی دودھ بھی اس سے ملتا تھا، سفر بھی سارا اس کے اوپر ہوتا تھا۔ تو کسی کے پاس ایک اونٹ ہونا بڑی بات تھی، لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس 100 اونٹ ہو، تو یہ ایک بہت بڑی رقم تھی اس وقت کی۔ تو لہذا بہت سارے لوگ نکلے آپ کی تلاش میں، اس میں ایک سراقہ بن جاشم بھی نکلا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ سراقہ بن جاشم بھی نکلا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑایا اور آپ کے پیچھے آ گیا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور یہ گر پڑا۔ تو ان کو نا عربوں میں ایک بڑی چیز ہوتی تھی کہ کچھ چھوٹا سا بھی کام کرنے لگتے تھے اس کی فال نکالتے تھے، اور فال نکالنے کا جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ تیر ہوتے تھے، ان تیروں کو ہلا کر ایک تیر باہر نکالتے تھے جس کو نشان لگا ہوتا تھا، اگر نشان زدہ تیر آ جائے یا دوسرا تیر آ جائے تو اس کی بنا پر وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ میں ان کے اوپر حملہ کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر۔ تو اس نے فال نکالی، یعنی وہ تیر لا کے فال نکالی، تو فال یہ نکلی کہ نہیں، حملہ نہیں کرنا۔ لیکن اب دوسری طرف بات یہ تھی کہ 100 اونٹ سے لالچ تو اپنی جگہ پر تھا، لہذا سراقہ بن جاشم پھر بھی بات نہ آئے، وہ گھوڑے پر بیٹھا اور پھر پیچھے دوڑانا شروع کر دیا۔ اب کی بار اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ گھوڑے کے اگلے پاؤں ہی جو ہیں وہ زمین میں دنس گئے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے تھے نا، یہ سارے معاملہ اللہ کی طرف سے ہو رہے تھے، تو گھوڑے کے اگلے پاؤں ہی زمین میں دنس گئے۔ اس نے پھر فال نکالی، ٹھیک ہے نا، تو فال میں پھر نہ آئی کہ تم ایسا کوئی کام نہ کرنا۔ تو آخرکار یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام سا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام سے لوگ نہیں ہیں جن کا میں پیچھا کر رہا ہوں۔ تو سراقہ بن جاشم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اس طرح کرے، مجھے کوئی امن کا پیغام لکھ دے، یعنی میں نے جو اتنی بڑی حماقت کی ہے کہ میں نے آپ کا پیچھا کیا ہے، تو آپ تو ظاہر ہے اس کا دل مان گیا تھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے جو میرے گھوڑے کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو رہا ہے، تو مجھے کوئی امن کا پیغام لکھ دے۔ تو اس وقت جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے آزاد کردہ غلام، نام آپ کو یاد ہوگا عمیر ابن فہر، وہ موجود تھے۔ انہوں نے چمڑے کے اوپر ان کو امن کا پیغام لکھ دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی کی، اے سراقہ بن جاشم، وہ وقت بھی آئے گا جب اسلام اپنی فتوحات حاصل کرے گا اور ایران کی سلطنت جب فتح ہوگی اور اس کے بادشاہ کا تاج اور کنگن تمہیں پہنایا جائے گا۔ تو سراقہ بن جاشم جو ہے وہ حیران رہ گیا کہ میں اور بادشاہ کا تاج اور اس کے کنگن پہنوں گا۔ بہرحال یہ بات ختم ہوئی، حالات نے جب پلٹا کھایا تو پھر واقعی یہ کام ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سلطنت فتح ہوئی تو وہاں پر مال غنیمت میں اس بادشاہ کا تاج اور کنگن آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا گیا کہ یہ بادشاہ کا تاج اور کنگن ہے۔ آپ نے اسی وقت پیغام بھیجا، جاؤ سراقہ بن جاشم کو بلا کے لاؤ۔ وہ مسلمان ہو گئے تھے اس وقت، ان کو جب بلایا گیا تو پھر ان کے سر پر تاج پہنایا گیا، ان کو وہ کنگن پہنائے گئے اور کہا گیا کہ تمہیں یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت وہ آئے گا جب تجھے کنگن اور تاج پہنایا جائے گا سلطنت کا۔ تو وہ بڑا خوش ہوا اور لوگوں نے بھی دیکھا یہ والا معاملہ کہ کس طرح پیشن گوئی جو ہے وہ ثابت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا تاج اور کنگن اتار کر مال غنیمت میں ڈال دیا جائے، بیت المال میں ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ سراقہ بن جاشم کی ملکیت نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔
सराका बिन जाशम ये समझा बैठा था कि शायद ये मुझे मिल गया, तो क्या ये पहनाने की बात इस तरह तुमने पहना है। बहरहाल ये सफर जारी रहा, रास्ते में बड़े मामलात हुए। तवारीख में जो है ना वो बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारे 12-13 मुकामात हैं जिन पर आपने स्टे किया, आपने आराम किया। बल्कि एक दफा रास्ते में शाम की तरफ से हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो चूंकि गए हुए थे सफर तजारत पर, जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में मुलाकात हो गई। तो चूंकि उनके पास सफर तजारत में कपड़ा ही था तो आपने उनको कपड़े के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट दिए। उस वक्त भी उनके लिए वो बहुत अहम थे कि ज़ाते राह में ये इस्तेमाल हो गए। तो आखिरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो है वो मदीने की तरफ रवां दवा थे, मदीने के करीब पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ मदीना में क्या कैफियत थी, मदीना में यह खबर पहुंच चुकी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ आ रहे हैं और अहले मक्का ने उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया हुआ है कि जो कोई इनको पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। और चूंकि वो नाकाम हो गए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो तलाश नहीं कर सके, तो यकीनन अब वो मदीने में पहुंचने वाले हैं। तो कैफियत ये थी, जोश और जज्बा ये था, मोहब्बत ये थी, अकीदत ये थी कि रोजाना सुबह तड़के में, यानी अभी सूरज नहीं निकला बस रोशनी हुई है, तो अहले मदीना जो हैं, बच्चे भी और बूढ़े भी जवान भी सारे आपके इस्तकबाल के लिए मदीने के बाहर आ जाते थे। कोई दरख्तों पे चढ़ के देख रहा है, कोई किसी ओट में बैठा हुआ है, सब आपके इस्तकबाल के लिए जो थे वो वहां पे मौजूद थे। उस वक्त कोई टेलीफोन तो थे नहीं कि वो इतला हो जाती, वो मोबाइल तो थे नहीं कि हम जो है ना वो पहुंच रहे हैं, इस वक्त पहुंचेंगे। तो ये इसी तरह होता था उस वक्त, रोजाना सारे मोहब्बत में अकीदत में बाहर मौजूद होते थे। और जब फिर खूब धूप निकल आती थी और आप नहीं पहुंचते थे तो फिर वो वापस अपने घरों में चले जाते थे। आखिरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से तकरीबन 3 मील दूर एक इलाका है जिसका नाम है कुबा, वहां पर पहुंचे। और ये वो इलाका था जहां पर अंसारे मदीना, यानी मदीने के जो अंसार थे, मदीने की बहुत सारी अंसारों की आबादियां थी वहां पर। और जितने भी हिजरत करके जाते थे, चूंकि रास्ते में पहला मुकाम वहीं आता था, तो तमाम सहाबा पहले वहीं ठहरते थे, वहीं मेहमान बनते थे। वहां पर एक मशहूर सहाबी हजरत अमर बिन औफ मौजूद थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो अपने घर में मेहमान ठहराते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कुबा में पहुंचे तो वहां पर जो है ना एक शोर गुल पड़ गया, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद होने लगे। सारे के सारे लोग जो हैं वो जोग दर जोग आपके इस्तकबाल के लिए, आपकी वालाना मोहब्बत में वहां पर जमा हो गए। हजरत अमर बिन औफ के घर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम किया। ये पहला स्टे था जो वहां पर पहुंचे। अभी मदीना शहर में नहीं पहुंचे, अभी मदीना से 3 मील दूर कुबा के मुकाम पर पहुंचे हैं। वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवारीख में लिखा हुआ है कि तकरीबन 14 दिन कयाम किया। लेकिन इन 14 दिनों में आपने वहां पर मस्जिद कुबा तमीर की। याद है ना, अगर किसी ने सफर हज या सफर उमरा किया हुआ है तो वहां पर वो लाजमी मस्जिद कुबा में जाते हैं। तो ये इस्लाम की पहली मस्जिद, इसकी खूबसूरती ये है कि इस्लाम आने के बाद जो सबसे पहली मस्जिद तामीर हुई वो मस्जिद कुबा थी। और इसका कुरान पाक में जिक्र भी है कि ये मस्जिद कुबा जो है किस तरह लोगों ने तामीर की, वो कितने जो है वो ईमानदार थे, वो कितने जो है वो इबादत गुजार थे, बड़े मोमिनीन थे। और ये पहली मस्जिद जो है ना खालिस तकवा की बुनियाद पर तामीर की गई। तो ये पहली मस्जिद थी मस्जिद कुबा। तो जितने लोग भी हज पर जाते हैं या जो है वो
عمرے پر جاتے ہیں وہ لازماً مسجد قباء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر 2 نوافل پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ یہاں پر 2 نفل پڑھنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے، یعنی پہلی مسجد، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 14 دن وہاں پر قیام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں، اور پھر جو ہے نا وہاں سے آپ نکلے مدینہ کی طرف۔ اب آگے اطلاع پہنچ چکی ہوئی تھی، اب قباء سے مدینہ تک کا معاملہ یہ تھا کہ دونوں اطراف میں صحابہ کرام، مدینہ کی آبادی، بچے بوڑھے سب جو ہیں وہ جوک در جوک کھڑے ہیں اور آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ آخر کار جب آپ مدینے پہنچے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بھی چونکہ مدینہ کے، آپ کی والدہ آمنہ مدینہ سے ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ مکہ میں پہنچی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں مدینہ میں رہے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ نے اپنے بچپن کا کچھ حصہ گزارا بھی تھا۔ جب حضرت آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئی تھی، مدینہ کا سفر اختیار کیا تھا اپنے ننیال کا، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب وہ واپس آ رہی تھی، یہ پہلے جو ہماری نشستیں ہیں اس میں بیان کیا جا چکا ہے، تو راستے میں ہی پھر ان کا انتقال ہوا تھا، یا جب مدینہ سے مکہ آ رہی تھی اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 5-5.5 سال عمر تھی، وہ آپ کے ساتھ تھے، تو راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا انتقال ہوا، اور جو آپ کے اس وقت ساتھ ہادی تھے، جو غلام تھے، پھر وہاں پر ہی ایک پہاڑی پر قبر کھود کر ان کو دفنایا گیا وہاں پر۔ تو آپ نے چونکہ وقت بھی وہاں پر گزارا ہوا تھا، بہت اچھا وقت گزرا تھا اپنا بچپن کا وہاں پر، تو آپ کے ننیال کے جو لوگ تھے وہ بنی نجار کہلاتا تھا، بنی نجار کا علاقہ، اور بنی نجار یعنی نجار کی قوم۔ تو وہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے استقبال کے لیے آئے اور ہتھیار باندھ کر آئے، مسلح ہو کر آئے، یعنی آپ کی حفاظت کے لیے، اور مدینہ میں انہیں اس طرح داخل کیا گیا کہ آپ کے دونوں اطراف پر ہتھیار بندے ہوئے بنی نجار کے لوگ موجود تھے، اور بنی نجار کی بچیاں بھی وہاں پر تشریف لائی، لڑکیاں بھی وہاں سے آئی، اور وہ جو ہے وہ دف بجا کر آپ کے استقبال کے لیے جو ہے نا وہ گانے گا رہی تھی اس وقت کے۔ اور عقیدت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو پردہ کرنے والی خواتین تھی وہ بھی اپنے مدینہ کے گھروں کے چھتوں پر آ گئی، اور وہاں سے آپ کا والہانہ استقبال ہو رہا ہے، اور وہ اس استقبال میں جو گانا گایا گیا تھا، طلع البدر علینا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کی صورت میں ایک چاند جو ہے وہ نمودار ہوا ہے، تو بڑی والہانہ عقیدت سے یہ گایا گیا۔ اور ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وہاں پر استقبال کیا ان بچیوں کا، اور ان سے پوچھا کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تو سب نے کہا ہاں ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت میں جواب دیا کہ مجھے بھی آپ سب سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو یہ بہت والہانہ قسم کا استقبال تھا جب آپ مدینہ میں جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ لیکن اس میں ایک واقعہ بڑا اہم ہے کہ مسجد قباء سے مدینہ تک 3 میل کا سفر تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ کا استقبال جگہ جگہ پر ہو رہا تھا۔ تو مدینہ پہنچنے سے پہلے بنی سالم کا ایک محلہ آتا تھا۔ یہ میں جب بنی لفظ بولتا ہوں تو یہ سمجھے یہ قبیلہ ہے، سالم کا قبیلہ، بنی سالم، تو اس کا ایک محلہ آتا تھا۔ اس وقت جو ہے نا نماز کا وقت ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی محلے میں نماز جمعہ ادا کی اور وہاں پر ہی خطبہ دیا، اور یہ اسلام کا پہلا نماز جمعہ اور پہلا خطبہ تھا، یعنی اس سے پہلے جمعہ نہیں تھا، یہ پہلا جمعہ تھا اور پہلا ہی خطبہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ کفار کی کس قسم کی سختیاں تھیں کہ آپ نے جو عبادات بھی کرنی ہوتی تھی، جو دروس دینے ہوتے تھے، وہ کہاں پر ہوتے تھے؟ دار ارقم میں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر تھا پہاڑیوں میں، مکہ سے تھوڑا دور، تو مسلمان صحابہ وغیرہ وہاں پر جمع ہو جاتے تھے اور وہاں پر ہی بات ہوتی تھی اسلام کی جو بھی ہونی ہے۔ لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی راہیں کھول دی
رحمت کی ایسی کھڑکیاں کھول دی جو گزشتہ لیکچرز میں ہم نے یہ بیان کر چکے ہوئے ہیں کہ کیا حالات پیدا ہوئے، مدینے کے لوگ کس طرح آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو دعوت دی کہ ہمارے شہر میں آئے، ہم آپ کا جو ہے نا وہ استقبال کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سالم کے محلے میں پہلا جمعہ پڑھایا اور پہلا خطبہ بھی وہاں پر دیا۔ مسجد قباء کی تعمیر میں تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے پتھر جو تھے، بڑے بھاری پتھر خود اٹھاتے تھے، اور اتنے بھاری ہوتے تھے کہ آپ جھک جاتے تھے اس کو اٹھانے کے لیے۔ تو صحابہ کرام دوڑے ہوئے آتے تھے، ان میں انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ آپ یہ پتھر ہمیں دیجئے۔ تو آپ بات مان لیتے تھے، پتھر ان کے حوالے کر دیتے تھے، لیکن پھر دوبارہ ایک بھاری پتھر اٹھا لیتے تھے۔ یعنی آپ بھی مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ تو یہ درمیان میں جو یہ واقعہ تھا یہ بڑے اہم ہے۔ بہرحال جب آپ مدینہ میں پہنچے تو راستے میں جتنے بھی لوگ مل رہے تھے ہر کوئی یہ دعوت دے رہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے، ہمارے مہمان بنیے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ جس جگہ پہ خود بیٹھے گی میں وہیں پہ قیام کروں گا۔ لہذا اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور اونٹنی جو ہے وہ ہر طرف گھوم کر آخر کار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول بنے، اور آپ کا گھر جو تھا وہ 2 منزلہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اوپر والی منزل پیش کی کہ آپ کے آرام کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اوپر والی منزل پر ہوں، تاکہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئیں وہ نیچے والی منزل پر ہی رہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نیچے والی منزل میں رہوں گا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ وہ منزلیں چڑھ کر مجھے ملنے کے لیے اوپر آئیں۔ یہ تھا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر لمحہ ہر معاملے میں اپنی امت کا خیال کیا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو بہرحال آپ نے پھر اس گھر میں 7 ماہ تک قیام کیا، 7 مہینے اسی گھر میں رہے، اور جس گھر میں وہ ٹھہرے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، ان کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑے مجاہد تھے، جتنی جنگیں ہوئی ان میں انہوں نے شرکت کی۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب قسطنطنیہ پر، یعنی جو موجودہ ترکی ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے جب فوجیں گئی ہیں، یہاں سے لشکر گیا ہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری کی عمر اس وقت 70 سال سے زائد تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک حدیث میں بیان کیا تھا کہ جو کوئی بھی اس لشکر میں جائے گا اس کو فتح کرنے کے لیے اس کو جنت ملے گی، تو آپ اسی والہانہ محبت میں جو ہے وہ اس عمر میں بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو ظاہر جنگ ہوتی رہی، تو آپ کی طبیعت وہاں پر ہی خراب ہوئی۔ تو آپ نے کہا کہ جب بھی صبح آپ جائیں اپنی صفوں کے درمیان میں مجھے رکھیں، اور جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر مجھے آپ نے اسی قلعے کی دیوار کے نیچے دفن کر دینا۔ یہ آپ کی طرف سے وصیت تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول جب وہاں پر فتح کے دوران، لڑائی کے دوران آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کی قبر وہاں پر ہی بنا کر آپ کو دفنا دیا گیا۔ بعد میں مسلمان وہاں سے واپس بھی آ گئے کیونکہ اس وقت قلعہ فتح نہ ہو سکا، لیکن ان کو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو اکھاڑ کر یہ رومی باہر نہ پھینک دیں۔ لیکن یہ ہے کہ رومیوں کے اوپر ایسا مسلمانوں کا خوف طاری تھا کہ انہوں نے کہا یہ نہ ہم اس قبر کی بے حرمتی کریں اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے آ جائیں، تو وہ قبر وہاں پر ہی رہی،
اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آج جتنے بھی لوگ ترکی جاتے ہیں تو سب کے سب وہاں پر جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی جہاں پہ قبر ہے وہاں پر اب بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے، تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت بھی کرتے ہیں، وہ قبر آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکل کر آخر کار مدینہ پہنچ گئے اور آ کر قیام کیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، 7 ماہ تک وہاں پر ہی قیام رہا۔ اس کے بعد اگلے معاملات جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ جوڑیں گے۔ اچھا جی، سوال پہلا یہ ہے، جہاں پر مسجد قباء تعمیر کی گئی اس علاقے کا نام کیا ہے؟ قباء، ویری گڈ۔ اب دیکھیں نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو مدینہ شہر سے 3 میل دور جو ہے یہ علاقہ تھا قباء، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر آپ نے پہلا قیام کیا اور وہاں پہ مسجد قباء تعمیر کی، یعنی اس علاقے کے حساب سے اس کا نام ہے مسجد قباء۔ تو قباء میں ہی مسجد قباء تعمیر کی گئی۔ اچھا جی، آپ نے پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ کس علاقے میں دیا؟ بنی سلم۔ بنی سالم، زبردست بھائی، کیش پرائز مل گیا جی بچی کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں جس صحابی کے گھر ٹھہرے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر بن عوف۔ حضرت عمر بن عوف، زبردست بھائی، حضرت عمر بن عوف کا گھر تھا قباء میں، تو پہلا قیام آپ نے وہاں پر کیا، اور کتنے، اچھا وہ قیام کتنے دن کا تھا یہ بتائیے جی؟ 14 دن کا۔ 14 دن قیام کیا وہاں پر، زبردست بھائی۔ آپ کے ننیال جو ہیں وہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ کے ننیال بنی نجار۔ بنو نجار۔ مدینہ کی بچیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں جو ترانہ گایا تھا وہ کون سا تھا؟ طلع البدر علینا۔ طلع البدر علینا، زبردست۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو طلع البدر علینا 1-2 لائن گنگنا کے سنا دیں؟ یہ نعت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے نا، اس کو گنگنا کر سنا دیں۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، لوگوں آواز دو سب کو، دیکھ لو آکاش کے رب کو، روشنی گارے ہیرا کی کھل گئی شب میں ہیرا کی، روشنی گارے ہیرا کی کھل گئی شب میں ہیرا کی۔ زبردست بھائی، یہ جو انہوں نے کلمات وہاں پر ادا کیے تھے بڑے خوبصورت اس کے ترجمے کر کے اب یہ نعت کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ طلع البدر علینا، ایک پرائز اور دے دے بس۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔